بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل ماضی مجہول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم فعل ماضی کے بارے میں اس کا مذکر اور مؤنث دونوں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم فعل ماضی کے معروف سے مجہول بنائیں گے۔ جس طرح انگریزی میں ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنتا ہے، اس طرح عربی میں مجہول کا صیغہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو ماضی میں جو مجہول بنے گا وہ اس طرح بنے گا کہ ماضی میں جو واحد غائب کا سب سے پہلا جو لفظ ہے، پہلا صیغہ ہے فعل، اس ایک مرد نے کیا یا اس ایک مذکر نے کیا۔ تو اس سے جو مجہول بنے گا اس میں دو حروف میں تبدیلی آئے گی۔ پہلا حرف یہ پیش اور دوسرا حرف اس پہ زیر آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا فعل، پہلے حرف پر پیش اور دوسرے پر زیر، اور تیسرا اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ تو فعل اس کا مطلب اس ایک مرد نے کیا یا اس ایک مذکر نے کیا۔ فعل اس ایک مذکر کے ذریعے کیا گیا۔ یا سمع ہے، سمع اس ایک مذکر نے سنا، تو اس کا جو مجہول بنے گا وہ سمع، اس ایک مذکر کو سنا گیا، اس ایک مذکر کے ذریعے سنا گیا یا اس ایک مذکر کو سنا گیا، سمع۔ تو یہ سمپل دو حروف میں تبدیلی ہے، بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہے، صرف پہلے حرف پہ پیش اور دوسرے پر زیر، تو اس سے مجہول بن جائے گا، جس طرح انگریزی میں پیسو وائس ہوتا ہے۔ انگریزی میں تبدیلی کافی زیادہ ہوتی ہے، مطلب آپ کا سبجیکٹ آبجیکٹ میں چلا جاتا ہے، آبجیکٹ سبجیکٹ میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انگریزی میں لکھتے ہیں ہی ٹیکس ٹی، ہی ٹیکس ٹی، اس کو جب پیسو وائس میں تبدیل کرتے ہیں تو ٹی از ٹیکن بائی ہیم، ٹی از ٹیکن بائی ہیم، تو یا ہی از ٹیکنگ ٹی، تو ٹی از بینگ ٹیکن بائی ہیم۔ تو اس میں اگر آپ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو ہٹا بھی دیں تو کم سے کم آپ کے پاس از ٹیکن، جس طرح ٹی از ٹیکن یا از بینگ ٹیکن، اتنا تو لازمی طور پر آئے گا۔ لیکن یہاں جو تبدیلی ہے یہاں صرف دو حروف میں ہے، فعل اور اس سے فعل۔ تو سب سے پہلا جو ہے فعل کیا گیا اس ایک مرد کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یا اس کو اگر ہم سمع پہ کر دیں تو سمع، سنا گیا اس ایک مذکر کو، سنا گیا اس ایک مذکر کو، سمع سنا گیا اس ایک مذکر کو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو تثنیہ بنے گا اس کا وہ سمع، سنا گیا ان دو مذکر کو، اور سمعو سنا گیا ان سب مذکر کو، ٹھیک ہے۔ سمعو سنا گیا ان سب سنا ان سب مذکر نے، اور سمعو سنا گیا ان سب مذکر کو۔ اس طرح سمعت، تو اس سے جو مجہول بنے گا سمعت، سمعت، ٹھیک ہے، سنا گیا تم ایک مذکر کو، اور تثنیہ سمعتما، سمعتما سنا گیا تم دو مذکر کو، ٹھیک ہے۔ اور جمع کے لیے
سمعتم سنا گیا تم سب مذکر کو. اور متکلم کے لیے اس کے لیے سمعتو سنا گیا مجھے. ٹھیک ہے. اور سمعنا سنا گیا ہمیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یہ تبدیلی جو ہے یہ بہت محدود ہے اور بہت آسان ہے. اس طرح عام چونکہ آپ فعلہ سمجھتے ہیں تو اس لیے اس میں بھی میں لکھ دیتا ہوں. جس طرح فعلہ سے فعیلہ کیا گیا اس ایک مرد کے ذریعے، اس طرح فعیلہ کیا گیا ان دو مردوں کے ذریعے. فعیلو کیا گیا ان سب مردوں کے ذریعے. اس طرح فعلتا کیا گیا تم ایک مرد کے ذریعے. فعلتا تم ایک مرد نے کیا، فعلتا تم ایک مرد کے ذریعے کیا گیا. فعلتما تم دو مردوں کے ذریعے کیا گیا. اور فعلتم تم سب مردوں کے ذریعے کیا گیا. اور اس طرح فعلتو میرے ذریعے کیا گیا. اور فعلنا ہمارے ذریعے کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ مذکر کے صیغے ہیں سارے. جس طرح فعلہ اس طرح فعیلہ اس ایک مرد کے ذریعے کیا گیا، فعیلہ ان دو مردوں کے ذریعے، فعیلو ان سب مردوں کے ذریعے کیا گیا. فعلتا تمہارے ذریعے کیا گیا، فعلتما فعلتا تم ایک مذکر کے ذریعے کیا گیا، فعلتما تم دو مذکر کے ذریعے، اور فعلتم تم سب مذکر کے ذریعے، اور فعلتو فعلنا. اس طرح جو مؤنث ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح فعلت اس ایک مؤنث نے کیا. ٹھیک ہے نا. معروف کا یہ تھا. تو مجہول کیسے بنے گا؟ فعلت اس ایک مؤنث کے ذریعے کیا گیا. فعلتا ان دو مؤنث کے ذریعے کیا گیا. اور فعلنا ان سب مؤنث کے ذریعے کیا گیا. ٹھیک ہے. فعلت اس ایک مؤنث کے ذریعے کیا گیا، فعلتا ان دو مؤنث کے ذریعے کیا گیا، اور فعلنا ان سب مؤنث کے ذریعے کیا گیا. اس طرح مخاطب کے لیے جس طرح فعلتا مذکر کے لیے تو فعلتی تم ایک مؤنث کے ذریعے کیا گیا، اور فعلتما تم دو مؤنث کے ذریعے کیا گیا. اور جمع کے لیے فعلتن تم سب مؤنث کے ذریعے کیا گیا. اور پھر متکلم کے لیے وہی فعلتو میرے ذریعے مؤنث کے لیے بھی ہوگا، مذکر کے لیے بھی ہوگا. فعلتو میرے ذریعے کیا گیا. ٹھیک ہے. اور فعلنا ہم سب کے ذریعے کیا گیا جمع. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مجہول ہے مکمل طور پر. تو اس میں جو ماضی معروف ہے اور ماضی مجہول ہے یہ سارا آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. اس میں صرف آخری بات یہ ہے نوٹ کرنے کی ہے کہ جو نفی ہم بناتے ہیں، نفی میں بھی لوگ سارے صیغے لکھ دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. نفی اس میں صرف آپ کو جو ماضی ہے چاہے وہ معروف ہے یا مجہول ہے اس سے پہلے ما لگانا ہوتا ہے. جیسے فعلہ ہے معروف میں
کیا اس ایک مرد نے، تو ما فعلا اس ایک مرد نے نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور پھر ما فعلا، ما فعلو، ما فعلتا، ٹھیک ہے نا. ما فعلتا تم ایک مرد نے نہیں کیا، ما فعلتما تم دو مردوں نے نہیں کیا، ما فعلتم تم سب مرد نے نہیں کیا، ما فعلتو میں نے نہیں کیا، ما فعلنا ہم نے نہیں کیا. اس طرح مجہول میں بھی فعل ہے تو ما فعلا میں نے نہیں کیا، سوری ما فعلا اس ایک مذکر کے ذریعے نہیں کیا گیا، ما فعلا ان دو مذکر کے ذریعے نہیں کیا گیا، ما فعلو ان سب مذکر کے ذریعے نہیں کیا گیا. اور اس طرح مخاطب کے لیے بھی وہی ما آپ لگا دیں تو نفی نگیٹو ہو جائے گا، اور مؤنث کے لیے بھی بالکل وہی ہے. آپ کو جتنے بھی صیغے ہیں اس سے پہلے، یعنی فعل ہے، فعلا، فعل جو بھی ہے اس سے پہلے ما لگانا ہوتا ہے. جب آپ ما لگائیں گے تو وہ نگیٹو ہو جائے گا. تو اس سے ہمارا جو فعل ماضی ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا اللہ کے فضل سے. اور اس کے بعد ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جزاکم اللہ تعالی.